قریباً 500 میٹر لمبا قرآن پاک جو ہے مصطفیٰ جمیل بھائی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور اس قرآن پاک کو لکھنے میں قریباً 7 مہینے لگے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ایک ریکارڈ درج کیا ہے وادی کشمیر میں رہنے والے جمیل مصطفیٰ صاحب نے، جو کہ تولیل کے رہنے والے ہیں۔ جمیل بھائی، مصطفیٰ بھائی، آپ سے سب سے پہلے جو ہے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور آپ جب بھی آئے یہاں پہ ہمیں اطلاع کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے۔ مصطفیٰ بھائی، آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پاک لکھنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنا حالانکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اب زیادہ تر جو ہے دیکھتے بھی نہیں، یعنی کہ نزدیک بھی نہیں جاتے، اور کچھ اس طریقے کے غافل لوگ ہیں۔ تو اس وقت میں آپ نے قرآن پاک لکھا اپنے ہاتھوں سے، اور ایک ریکارڈ درج کیا ہے 500 میٹر لمبا قرآن پاک لکھ کے۔ تو کس طریقے سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا، اور کہاں سے جو ہے شروعات ہوئی، اور سوچا کہاں سے؟ 2016 میں تقریباً 2016-17 میں مجھے ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے میں پریکٹس کر رہا تھا، تو ہینڈ رائٹنگ جب ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد میں نے کیلیگرافی شروع کی۔ مجھے دراصل یہ پلان نہیں تھا کہ مجھے آگے جا کر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن ہینڈ رائٹنگ جب ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے۔ تب سے تقریباً 2021 تک میں نے کئی ایک قرآن کے نسخے لکھے، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اس فارم میں بھی، لمبائی میں بھی مطلب قرآن پاک لکھنا چاہیے ایک ہی ورق پہ۔ تو اس کے بعد میں نے 2021 میں گیا تھا میں دہلی، تو اس سال مکمل کر کے آیا میں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 7 مہینے جو ہے انہیں لگے ہیں، اور 13 لاکھ سے زائد نقطے جو ہے اس میں لگائے گئے ہیں اس قرآن پاک میں، تو کس طریقے سے جو ہے 7 مہینوں آپ نے کتنے گھنٹے جو ہے قرآن پاک لکھنے میں لگائے، اور سیاہی کتنی یوز ہوئی، اور نقطہ وغیرہ اس کا حساب کیسے کیا؟ پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا مجھے 1-2 مہینے پہلے لگے پیپر کو ارینج کرنے میں، تو اس کے بعد 3 مہینے مجھے لگے قرآن کو صرف لکھنے میں، اور 1 مہینہ لگا مجھے اس کے جو بارڈر کی ڈیزائننگ کے لیے، جس میں نے 13 لاکھ نکات لگائے ہیں۔ تو اس کے بعد لیمینیشن کے لیے بھی مجھے ٹائم لگا، تو کل مکمل اس پروجیکٹ کے لیے مجھے شروع سے آخر تک جو وقت لگا ہے وہ 7 مہینے کا لگا ہے، لیکن روزانہ میں نے جو اس پر کام کیا ہے وہ 18 گھنٹے کے حساب سے۔ کب آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے قرآن پاک جو ہے لکھنا ہے، ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے؟ اگر ہم اس پروجیکٹ کی بات کریں تو میں نے تقریباً 1 سال پہلے سے سوچا تھا کہ مجھے اس پروجیکٹ کو کرنا ہے۔ تو جب انسان بڑا کوئی پروجیکٹ کرتا ہے تو 5-6 مہینے پہلے اس کو 6 مہینے تک صرف سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے کس انداز سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس میں 6 مہینے سوچ کے جاتے ہیں تو آگے ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اگر ہم بنا سوچے سمجھے جائیں گے تو جو 6 مہینے کا کام ہوگا اس میں 1 سال لگتا ہے۔ بے شک آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ جس طریقے سے اب یہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ آپ کا پروجیکٹ بھی مکمل ہو گیا، اور کچھ ایوارڈز بھی آپ کو باضابطہ طور ملے ہیں، اور اسی سب کے آپ کی فیملی کا کیسا رجحان رہا آپ کے ساتھ؟ فیملی تو خوش ہے، فیملی کا پہلے سے بھی مجھے سپورٹ رہا اس کام میں، کیونکہ اس کام میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر پریکٹس کرنی ہے 18 گھنٹے کے حساب سے، دنیا سے تعلقات تو خاص ہوتے نہیں ہیں، تو فیملی کے ساتھ ہی قریب ہوتا ہے گھر میں، فیملی کے ساتھ زیادہ، اور سپورٹ کرنے والے بھی وہیں رہتے ہیں۔ باقی لوگوں کا تو اپنی اپنی رائے پہ وہ قائم ہی رہتے ہیں، وہ ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سکون کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں بہت سکون محسوس کر رہا ہوں پروجیکٹ کے دوران بھی، ابھی پروجیکٹ ختم کرنے کی وہ خوشی ہے کہ میں نے اس کو مکمل کر لیا، اور جب ہم اس پر کام کر رہے ہوتے تو محنت کا الگ ہی کچھ مزہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے کچھ آپ کے دماغ میں ایسی سوچ کہ اس سے بھی اور زیادہ آگے کچھ کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے آج قرآن پاک اتنا لمبا لکھا ہے، اس سے آگے اگر دیکھیں تو ترجمہ بھی ساتھ میں لکھنے کا سوچ رہے ہیں؟ پروجیکٹس ابھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے انشاءاللہ پروجیکٹس میرے ہیں آئندہ کے لیے۔ بہت ساری محنت بھی لگتی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ کچھ خرچے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنا لمبا قرآن پاک لکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں، سب سے بڑی بات ہے، اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی جو ہے اس بات پہ۔ تو اس کے خرچے وغیرہ کس طریقے سے آپ نے اٹھائے، کس نے سپورٹ کیا؟ 7 مہینوں میں مکمل مجھے اس پر جتنا بھی خرچہ ہے وہ تقریباً لگ بھگ 2.5 لاکھ ہوتا ہے، 2.5 لاکھ خرچہ اس پر مجھے آیا، لیکن میں وقت کی ابھی پوری قیمت نہیں لگا رہا ہوں۔ جو 18 گھنٹے کے حساب سے میں نے محنت کی ہے وہ تو اس کا اجر تو اللہ ہی دے سکتے، لیکن اس کے میٹیریل پر جو مجھے خرچہ ہے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ قریباً 7 مہینے ایک کمرے میں رہے، باہر وغیرہ جانا وغیرہ؟ نہیں، اس کام میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ آپ کو اکیلے بیٹھنا ہے، تنہا بیٹھنا ہے،
آپ کو 18 گھنٹے کے حساب سے کام کرنا ہے اور لوگوں سے یہ سننا ہے دیکھو یہ ٹائم پاس کر رہا ہے. یہ سننا. خیر ہمارے ساتھ مصطفیٰ بھائی تھے جنہوں نے الحمدللہ قرآن پاک 7 مہینے میں مکمل کیا اور ایک ان کا خواب تھا وہ مکمل کیا. آپ کو بتا دوں کہ مصطفیٰ بھائی جو ہے تلیل کے رہنے والے ہیں اور مصطفیٰ بھائی نے اپنی جی جان محنت کر کے اتنا لمبا قرآن پاک لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے, اور جس طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ ایک زندگی کا نچوڑ ہے یہ, اور اس کے بعد بھی مزید بھی یہ آگے اور بہتر کرنا چاہیں گے اور جو ہے نئے پروجیکٹس لے کر آئیں گے. مصطفیٰ بھائی آپ سے یہ آخری بات کریں گے کہ جتنے بھی مسلمان امت دیکھنے والی یا پھر جتنے بھی دیکھنے والے ان تک کیا میسج چھوڑنا چاہیں گے؟ ان کے لیے سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ یہ جو اللہ کا میسیج ہے اس کو کم سے کم پس پشت نہ ڈالیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کر سکیں. اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر ایک کو یہ لکھنے کا مشورہ تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ نہیں ہوتا ہے روزانہ ایک صفحہ مع ترجمہ پڑھ لینا چاہیے. آیت آخر میں جتنے دیکھنے والے ہیں. بالکل. ابھی قرآن کے جو اس میں 2-3 آیات میرے ذہن میں گم رہی ہے. ایک ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور پیغمبر کہیں گے رب سے کہ میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا تھا. تو اس تب کی شرمندگی سے بچنے کے لیے قرآن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے. بے شک. تو جس طریقے سے مصطفیٰ بھائی نے یہ کام کیا ہے باقاعدہ طور پر آج ہم جو ہے سکون محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ سٹوری کر رہے ہیں ہم, اور الحمدللہ ہمارے نصیب میں یہ سٹوری تھی کہ سب سے پہلے کشمیر میں آ کے ہم نے یہ سٹوری کی ہے اور ان سے انٹریکشن کیا ہے. تو امید ہے مصطفیٰ بھائی آگے بھی ایسے ہی قرآن پاک کے ساتھ تعلقات اور مضبوط کریں اور جو نئے پروجیکٹس ہیں ان میں کامیابی حاصل کریں اور اسی طریقے سے پوری مسلمان امت کا سر فخر سے اونچا کریں. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.